چند دن پہلے میں نے افسانہ زندگی کا کہ ایک مہمان کے انٹرویو کے اقتباس سے ایک پوسٹ ڈالی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ فیض صاحب نے راولپنڈی سازش کیس میں سزا پانے کے بعد فوج کے لکھے ہوئے ایک مسودے کے اوپر دستخط کر کے معافی مانگی، تب انہیں رہائی دی گئی۔ یہ بات درست نہیں تھی اور اس پر میں آپ سب سے دلی معذرت چاہتا ہوں۔ میرے مہمان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ بچپن میں سنی گئی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یادوں میں گڑبڑ ہو گئی ہوں گی، ورنہ ہمارے پروگرام میں ہم کوئی انٹرویو اس وقت تک آن ایئر نہیں کرتے ہیں جب تک مہمان اسے خود کئی بار سن کر اس کی منظوری نہ دے دے۔ اس انٹرویو میں بھی یہی ہوا تھا، ان کو بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کی منظوری دی تھی۔ تاہم یہ پوسٹ ڈالنے کے بعد جب میں نے خود تحقیق کی، مجھے کوئی بات کھٹک رہی تھی اس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ فیض صاحب نے راولپنڈی سازش کیس میں 4 سال قید کی سزا پانے کے بعد بھی کوئی معافی نہیں مانگی تھی۔ دراصل جب 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا تو اس کے بنائے ہوئے قوانین کالعدم قرار پائے، جن میں راولپنڈی سازش کیس کا ٹریبونل بھی شامل تھا۔ اس مقدمے میں حکومت کی جانب سے اے بروہی صاحب وکیل استغاثہ کے طور پر پیش ہوئے تھے، جبکہ ملزمان کے بیشتر وکلاء حیدرآباد جیل میں یہ مقدمہ شروع ہونے کے بعد مالی وجوہات کی بنا پر پیچھے ہٹ گئے۔ صرف ایک حسین شہید سروردی صاحب تھے جو آخر وقت تک ڈٹے رہے، اور اس وقت یہ تاثر عام تھا کہ شاید میجر جنرل اکبر کو اور فیض صاحب کو پھانسی دے دی جائے گی۔ بلکہ کہتے یہ ہیں کہ جس دن فیصلہ تھا اس دن سہروردی صاحب نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا فیض احمد فیض صاحب سے کہ ممکن ہے آپ کو اور جنرل اکبر کو سزائے موت دے دی جائے۔ تو چشمدید گواہ یہ بتاتے ہیں کہ فیض صاحب کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، وہ سگریٹ پیتے ہوئے بڑے پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مجھے خود بھی بڑا تعجب ہے کہ اس مقدمے کے دوران فیض صاحب ایک سچے مزاحمتی شاعر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے قید کے دوران وہ کلام لکھا جس نے ان کے ساتھیوں کو حوصلہ دیا، آپ کو یاد تو ہوگا: دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ ظفر اللہ پوشی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ترانہ جیل میں ہم سب مل کر گاتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہر شخص یہ ترانہ گاتا تھا اور یہ گاتے وقت وہ اپنے اندر ایک نیا جوش، نیا ولولہ اور نئی امنگ محسوس کرتا تھا، ایسی امنگ جسے زندہ کی اونچی دیواریں اور آہنی سلاخیں بھی دبانے میں کامیاب نہ ہوتی۔ جا چاہتا ہوں اللہ